جناب ابراہیم قربان گاہ کو صاف کر رہے ہیں تو جی اسماعیل کے پاس آ کے بیٹھ گیا. حضرت اسماعیل کا دامن ہلایا. حضرت اسماعیل نے دیکھا ہاں کون ہے تو؟ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ. اسلامی سال کی انتہا ذی الحج سے، ابتدا محرم سے. آخری مہینے میں بھی قربانی، پہلے مہینے میں بھی قربانی. اللہ نے دو قربانیوں والے مہینے بھی اکٹھے رکھے، اس لیے کہ جن کا ذکر دونوں مہینوں میں ہے یہ درود میں بھی اکٹھے ہے. ذی الحج کا چاند آسمان پہ آیا تو جو سب سے پہلی یاد آئی وہ حضرت ابراہیم اور فرزند ابراہیم حضرت اسماعیل کی تھی. محرم کا چاند جو سب سے پہلا تخیل ذہن میں ابھارے گا وہ حسین ابن علی ہے. لیکن دونوں مہینوں میں کچھ مطابقت بھی ہے اور ایک فرق بھی. مطابقت کیا ہے کہ یہاں بھی پہلے 10 دن، وہاں بھی پہلے 10 دن، یہاں بھی 9 دن یاد 10ویں دن قربانی، وہاں بھی 9 دن یاد 10ویں دن قربانی. ہے یہ بھی تذکرہ، ہے وہ بھی تذکرہ، ہے یہ بھی عشق، ہے وہ بھی عشق، ہے یہ بھی نبی کے گھر کی بات، ہے وہ بھی نبی کے گھر کی بات. رات کے اس پہر میں اس جملے پہ جو بندہ بولے وہ تائید کا حق ادا کرے، مگر دونوں میں فرق ہے. یہ خواب ہے، وہ تعبیر ہے. مالک حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، بادشاہ اس تائید کے حق کو سلامت رکھے. بسم اللہ سرکار. وہ خواب، بسم اللہ سرکار. یہ تعبیر، اس میں دیکھا، اس میں کیا. جملہ بدلتا ہوں. جو ابراہیم نے دیکھا وہ حسین نے کیا. اتنا فرق ہے نبوت میں اور امامت میں. نبوت جسے صرف دیکھتی ہے، امامت اسے کرتی. لیکن ذی الحج کا چاند آیا، ٹیلی ویژن اور اخبارات بھر گئے، مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر کھل گئے، مولویوں نے اپنے بچوں کو حضرت ابراہیم کی کہانی سنانی شروع کر دی. یہ مہینہ منسوب ہے حضرت ابراہیم سے. ہر مسجد میں واقعہ پڑھا گیا، پڑھا جائے گا، پڑھتا جائے گا کہ مسلمان علماء اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ مہینہ منسوب ہے ابراہیم سے. ابراہیم نے خواب دیکھا تھا، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی اور ایک دمبا اللہ نے آسمان سے بھیج دیا تھا. اب قیامت تک اس دمبے کی یاد میں مسلمان اپنے گھروں میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کے دن آئیں گے، 10 ذی الحج کو قربانی منائی جائے گی. قربانی شیعہ کریں گے، گوشت سنی گھروں میں جائے گا. قربانی اہل سنت کریں گے، گوشت شیعوں کے گھروں میں آئے گا. نہ کہیں کوئی جھگڑا، نہ کہیں کوئی لڑائی، نہ کہیں کوئی دنگا، نہ کہیں کوئی فساد، نہ تھانے سے اجازت، نہ امن کمیٹی، نہ فوج کے پہرے، نہ پولیس کی اجازت. وہ کس کی یاد ہے؟ ابراہیم کی. محرم کس کی یاد ہے؟ حسین کی. اس کا مطلب ہے ابراہیم کی یاد میں کوئی لڑائی نہیں، حسین کی یاد میں سارے جھگڑے. مولوی ہمیں اتنا بتا، تو نے کلمہ ابراہیم کا پڑھا ہے یا محمد کا پڑھا؟ ابراہیم کے بیٹے کے دن اور کوئی جھگڑا نہیں. متوجہ رہیے گا صاحب. حسین کے دن آئے، بلکہ میں جملہ بدلتا ہوں، جگانے کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں. اسماعیل کے دمبے کی شبیہ سج سج کے بازاروں میں پھرے گی. نہ کسی کا مذہب خطرے میں. کوئی مولوی نہیں کہے گا کہ اسماعیل کے دمبے کی شبیہ مسجد کے سامنے سے نہ گزرے. مسلمان بلکہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ جانور عام جانوروں جیسا نہیں، اسے چھڑی نہ مارنا، اسے تکلیف نہ دینا، کیونکہ اس کو نسبت ہو گئی ہے اسماعیل کے دمبے سے. حد نہیں تیری چلاکی کی. تجھے اسماعیل کا دمبا سمجھ میں آ گیا، حسین کا زلجھنا سمجھ میں نہیں آیا.
کی یاد سب نے منائی. حسین کی یاد میں ہم تنہا. ابراہیم کی یاد خوشی کی یاد تھی. محرم ہے دکھ کی یاد. خوشیوں میں سارے آ جاتے ہیں, دکھوں میں وہی آتا ہے جسے اپنا درد محسوس ہو. حجاج کرام پوری دنیا سے حجاز مقدس پہنچ گئے. حج کی تیاری شروع ہے. جی لاہور آنکھوں کے سامنے ہے. میرے واجب الاحترام برادر نوید صاحب تشریف فرمائے, دعا لینے کی خاطر کو. بندے حج مسلمان ہو کے کرتے, انہیں حسین سمجھ میں آ جاتا. لاہور والوں لوگوں نے حج کیا فیشن سمجھ, حج کیا رواج سمجھ, حج کی حقیقت کو نہیں سمجھا. اللہ نے محرم سے چند دن پہلے بندے اپنے گھر بلا کے ان سے پریکٹیکل کروا کے انہیں حسین سمجھایا. اب آپ کی یہ واہ واہ جو ہے نا, یہ داد جو ہے, یہ خشک داد ہے. وہ اس لیے کہ ابھی تک میں نے دلیل نہیں دی. رائتی نمبر لینے کا میں کبھی بھی زندگی میں حقدار نہیں رہا کہ آپ رائتی نمبر دیں. بات آپ سمجھیں گے پھر داد آئے. اب لوگوں نے حج کیا, میں نے کہا کہ اللہ نے گھر بلا کے حسین سمجھایا. جتنے اعتراض بندے محرم پہ کرتے ہیں, اللہ اپنے گھر بلا کے محرم سے پہلے جواب دیتا. لے جی دلیلیں پڑھنے لگا. محرم میں سب سے پہلا اعتراض, ادھر محرم کا چاند طلوع نہیں ہوگا, یا آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مولوی کہیں نہ کہیں سے آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں گے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی, امام حسین شہید ہو گئے تو یہ شیعہ قوم سڑکوں میں بازاروں میں جلوس نکال کے یہ اپنے جسم کاٹتے ہیں, یہ زنجیر مارتے ہیں, یہ ماتم کرتے ہیں, یہ خون بہاتے ہیں. یہ سب کچھ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا, بلکہ ان کو بہتر سے بہتر حل ہم بتاتے ہیں. اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے, گھروں میں بیٹھنا چاہیے, باوضو ہونا چاہیے, قرآن پڑھنا چاہیے, شہدائے کربلا کو بچنا چاہیے, نمازیں پڑھنی چاہیے, شہدائے کربلا کو بخشنی چاہیے, انہیں ثواب پہنچانا چاہیے. آج کے اس ماڈرن دور میں سانس لینے والا بچہ اس بات کو جلدی قبول کر لیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے, بجائے جسم کاٹنے کے, بجائے خون نکالنے کے, گھروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پڑھ کے کربلا والوں کو ہدیہ کرتے ہیں, اس بات کا اجر زیادہ ہو جائے گا. میں محرم سے پہلے شیعہ قوم کی نوجوان نسل کی نمائندہ خطابت کی حیثیت سے یہ جملے کثر سیدہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو بندے کہتے ہیں کہ کربلا کے شہداء کو قرآن پڑھ کے بخشنا چاہیے, اس مولوی کی گردن پہ میں گھٹنا رکھ کے اسے یہ منوانے کی کوشش کروں گا. قرآن ہمیشہ اسے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے. قرآن اسے بھیجا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے. اور جو نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو وہ تیری آیتوں کا محتاج نہیں ہے, وہ تیری تلاوتوں کا محتاج نہیں ہے. اور قرآن کاریوں کو بخشا جاتا ہے, وارثوں کو نہیں بخشا جاتا. کوئی بیداری چاہیے. قرآن مرنے والے کو بخشا جاتا ہے, زندہ کو نہیں. اچھا چل, ہمیں اعتراض قبول ہے, ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں, ہم اعتراض قبول کرتے ہیں, لیکن ہم اعتراض کا جواب اعتراض کی صورت میں دیں گے. آپ نے 15 لاکھ روپیہ خرچ کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کیا, آپ اللہ کے شہر میں پہنچے, آپ نے لبیک اللہم لبیک کی صدا دی, میرے اللہ تیرے بندے تیرے گھر میں حاضر ہو گئے, بتا ہمارے لیے کیا حکم ہے. خدا نے کہا وہ پہاڑی ہے صفا, وہ پہاڑی ہے مروہ, ان کے درمیان دوڑ کے آؤ. وہاں مولوی اللہ سے پوچھتا, یہاں دوڑنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا؟ نہیں 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 نہیں, مجھے وہ تائید ابھی آئی نہیں. میرے اللہ یہاں دوڑنے سے حاضرہ کو کیا ملے گا؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے شہر سے تو آ گئے ہیں, ہم تیرے گھر کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشتے ہیں, نفل پڑھ کے حاضرہ کو بخشتے ہیں. لیکن خدا نے کہا رکھو اپنی باتیں اپنے پاس, اگر 2-4 سال یہاں کوئی نہ دوڑا تو دنیا کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں ہوا کیا تھا. مجھے عزت غازی کی قسم, اگر ہر سال حسین کے ماتمی یا حسین کہہ کے گلیوں میں نہ
جائے, دنیا کو پتہ ہی نہ چلے حسین کون تھا. یزید یہ ماتم کا اثر ہے, یہ ماتم کا اثر ہے. بسم اللہ, یہ ماتم کا اثر ہے. بابا ذکی صاحب, دنیا یہ ماتم کا موجہ پیر جہانی ہے. سچ, دنیا کو تمہاری تعداد سے خوف نہیں آتا, تمہارے ماتم کی جھنکار سے خوف آتا. اچھا, پھر حسین کے ماتم کا عجب موجہ ہے, چھری کہیں چلتی ہے, کلیجہ کہیں کٹ جاتا. یہ جو تو نے ہمیں مشورہ دیا تھا, ہم بڑی محبت سے مشورہ واپس دے رہے ہیں. محرم تو بعد میں آنا, ذی الحج پہلے. اللہ کے گھر میں جا کے کہو کہ ہم نے کوئی نہیں توڑنا. اگر مولوی نے کہا کہ ہم یہاں نہیں دوڑیں گے تو یہ جملہ خطیب آل محمد قبلہ حضرت سنجیدی کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی حاجی نے کہا کہ میں نہیں دوڑوں گا تو خدا کہے گا یا یہاں دوڑو یا یہاں سے دوڑو. یہاں دوڑنا پڑے گا. میرے مالک, ہم تو نمازیں پڑھنے کے لیے آئے تھے, تو نے کس کام میں لگا دیا؟ دوڑو یہاں پہ. یہاں ایک بی بی دوڑی تھی, دوڑ کے واقعہ زندہ کرو. واپس اپنے اپنے ملک جاؤ گے, لوگ پوچھیں گے کیا کیا, تم کہے ہم دوڑے. وہ پوچھیں گے کیوں دوڑے, تم بتاؤ گے ہاجرہ کی کہانی. بات پھیلتی چلی جائے گی. ہم بھی ہر سال محرم میں وہی کرتے ہیں کہ کربلا پھیلتی چلی جائے. پہلا اعتراض جواب حج سے ملتا. دوسرا اعتراض, ٹھیک ہے جی آپ امام حسین علیہ السلام کا ماتم کیا کریں, لیکن یہ آپ خود ہی کپڑا لاتے ہیں, خود ہی چومتے ہیں, خود ہی تعزیہ بناتے ہیں, خود ہی چومتے ہیں. یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. میں یہ چیز بھی سمجھا دیتا ہوں جناب, آپ محبت سے سوال کریں تو صحیح, ہم آپ کو یہ بھی سمجھا دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے بنائی چیز کیسے چومی جا سکتی ہے. آپ حج کرنے کے لیے گئے, وہاں آپ صرف غلاف کعبہ نہیں چوم کے آئے, وہاں آپ ایک پتھر بھی چوم کے آئے. جو بندہ یوں یوں کر رہا ہے نا, وہ ٹی وی پہ لائیو حج ضرور دیکھے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسا حج میں ہوتا ہے. حجر اسود پر ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا نوید بھائی, وہاں لاکھوں کا ہجوم ہوتا ہے, اور جو حجاج کرام پہلی بار جاتے ہیں ان کی حسرت, ان کی خواہش تو بڑی ہوتی ہے زوار بھائی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم حجر اسود تک پہنچ سکیں. لیکن جب وہ حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے, وہ رش سے گھبرا جاتے ہیں, تو وہاں پہ کھڑے ہوئے معلمین سے پوچھتے ہیں کہ ہماری بڑی حسرت تھی, ہم حجر اسود کا بوسہ لیں, ہم حجر اسود تک نہیں پہنچ سکتے, ہمارے لیے شریعت میں کوئی دوسرا رستہ ہے. انہوں نے کہا ہاں دوسرا رستہ ہے, جب تم طواف کعبہ کرتے ہوئے حجر اسود کے بالکل سامنے آ جاؤ تو اپنے ہاتھ کو اپنے احرام سے نکالو, اپنے دائیں ہاتھ کو حجر اسود کی جانب کرو, اور پھر اپنے ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کے چومو, اپنے ہاتھ کو حجر اسود سمجھ کے چومو. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن, چوما ہاتھ تھا, ثواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا؟ وہ کہتے چومتے ہم ہاتھ ہیں لیکن ذہن میں حجر اسود ہوتا ہے, اور چومتے ہم تعزیہ ہیں, ذہن میں روزہ حسین. ہم بھی چومتے ہاتھ ہیں. کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ وہاں پہ حجر اسود کا بوسہ لے لینا, یہاں علم نہیں چومنا, وہاں ہاتھ چوم لینا, یہاں تعزیہ نہیں چومنا. اچھا ٹھیک ہے جی, ہم مجلسوں میں بھی آ جائیں گے, علم کا احترام بھی کر لیں گے, لیکن ایک بات جو ہمیں بہت چبھتی ہے جی, وہ کیا ہے؟ آپ صرف آل محمد کی باتیں کیا کریں, نہ کیا کریں. اور سب عالم کیوں نہیں کرنے دیتے؟ او جی چھوڑیں جی, لعنت, یہ اللہ اور بندوں کا معاملہ, جس نے غلط کیا ہوگا اللہ سزا دے. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کا کام کرنے والے؟
سزا وہ دے گا. یزید برا ہے وہ سزا دے گا. جو برا ہے. اللہ سزا دے گا. آپ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ اچھا آپ کو ہماری لعنت اچھی نہیں لگتی تو جناب حج کرنے گئے تھے، طواف کر کے آتے، شیطان کو پتھر کیوں مار کے آئے ہو؟ وہاں بھی کہہ دیتے میرے اللہ نہیں، تیری صرف عبادت کرنی ہے، لعنت نہیں کرنی. خدا نے کہا وہ عبادت کون سی ہوتی ہے جس میں تولا ہوتا ہے؟ تبرہ نہیں. میری عبادت کرنی ہے تو صرف میری عبادت نہیں کرنی، میرے دشمن پہ لعنت بھی کرنی. وہاں پہ تبرہ کیا جاتا ہے. اور جن کو پتھر مار کے حاجی آتے ہیں وہاں شیطان ہے بھی نہیں. بندے پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے، میں پہلی بار حج پڑھ رہا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر شیطان ہے، دیواریں بنی ہوئی، دیواروں کو پتھر مار کے. میرے مالی یہاں پر تو شیطان ہے نہیں. فرمایا گھر بلا کے سمجھایا، عزت کرنی ہو اصل نہ ملے شبیخ ہی کر لینا، لعنت کرنی ہو اصل نہ ملے شبیخ کر لینا. شیطان ایک ہے جس نے سجدے کا انکار کیا، مکے میں ایک نہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہاں بڑی جذباتی قوم ہے جی، مجھے میرا کام نہیں کرنے دے گا. میں بات پوری بھی کروں گا اور دلیل سے بھی کر دوں گا. شیطان وہاں پہ 3 کیوں ہے؟ اس نے 3 حلیوں میں آ کے نبی کو گمراہ کرنا چاہا. خدا نے کہا قیامت تک اس کے 3 حلیوں پہ لعنت کرو. مطلب شیطان کو وہاں پتھر مارے جاتے ہیں. پتھر کیوں مارے جاتے؟ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے گھر سے نکلے، اس نے پہلا حملہ کیا نبی کی بیوی پہ. یہ پہلی بار اس نے آسان ٹارگٹ پہلے چنا. اسے پتا تھا کہ نبیوں کی بیویاں گمراہ ہو جاتی ہیں. بات پوری سن لینا. نوح اور لوط کی بیویاں گمراہ ہو گئی تھیں. اب لاہور میں جو بندہ 70 کا لہو کرے گا وہ میرا لہو کرے گا. ابراہیم کی بیوی ہاجرہ پہ حملہ یہ سوچ کے ابلیس نے کیا کہ نبی کی بیوی گمراہ ہو سکتی ہے، لیکن اس بدبخت کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبیوں کی بیویاں گمراہ ہو جاتی ہیں، معصوم کی مائیں گمراہ نہیں. صرف ابراہیم کی بیوی ہوتی گمراہ ہونے کا خدشہ تھا. اسماعیل کی ماں بھی تھی، معصوم کی ماں. اللہ نے نوح کی بیوی نافرمان تھی، اللہ نے اولاد دی، اس نے بیٹا بھی گمراہ کر لیا. اکثر بچے امیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے. نوح نبی تھا، امی ٹھیک نہیں، ماں ٹھیک نہیں، بچہ لگ گیا ماں کے پیچھے، ماں نے کر دیا گستاخ، تو آپ کو نہیں نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. پہاڑ پہ چڑھ گیا اور ڈوب گیا. ایسا ہی قرآن یہاں لے آؤ. نوح کا بیٹا ڈوبا، تربیت باپ نے نہیں کی، بچپن سے ماں نے گستاخ کیا. اب یوں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ ہر بندہ نہ ہی سمجھے. ہاں میں دعا کرنے لگا ہوں، اب جو سمجھیں گے وہ خود ہی بول پڑیں گے. اب نوح کی بیوی نے بیٹے کی تربیت اچھی نہیں کی، بیٹا ہو گیا گمراہ، بیٹا نبی کو چھوڑ گیا. اور قیامت تک جو بھی مولوی اٹھتا، نوح کا بیٹا نافرمان، نوح کا بیٹا جاہل، نوح کا بیٹا گمراہ ہو گیا، نوح کا بیٹا ڈوب گیا. خدا نے کہا میں نے تو بیٹا دیا تھا لیکن تربیت ماں نے اچھی نہیں کی، الزام نبی پہ آ گیا. خدا نے کہا آج کے بعد
نبی کی ایسی بیوی کو اولاد دینی نہیں. بیٹھا کوئی بندہ مجلس میں چلے گا. سارے بولو, ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. آج کے بعد کسی بھی ایسی پیر تک کی شادی نبی کی ایسی بیوی کو اولاد نہیں دیتی. تربیت مائیں اچھی نہیں کرتی کی پروگرام الزام. اب اس نے پہلا حملہ کیا بی بی حاضرہ پہ, دروازے پہ دستک دی. اچھا, یہ ابلیس کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت میں سے ایک طاقت ہے کہ یہ روپ بدل لیتا ہے. یہ روپ بدل کے انسانوں کے درمیان پھرتا رہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ روپ بدلتا ہے. اچھا, ابلیس کے جتنے روپ میں نے تاریخ میں پڑھے ہیں نا, یہ ممبر کی خلاف میں میرا ہاتھ ہے, سیدہ کے قصر اور محل میں کھڑا ہوں. ابلیس جب بھی روپ بدل کے آیا, یہ مولوی کے روپ میں آیا, ماتمی کے روپ میں نہیں آیا. روح بدلا. معصوم سے ایک بندے نے آ کے پوچھا تھا, اس نے کہا مولا یہ ابلیس روح بدلتا ہے؟ امام نے فرمایا بالکل بدلتا ہے, یہ نبیوں کے سامنے شکلیں بدل کے آتا ہے تو نبی پہچان لیتے ہیں. اس نے کہا مولا معصوم کی آنکھ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ معصوم پہچان لیتا ہے کہ یہ انسان نہیں, یہ شیطان ہے. ہم تو غیر معصوم ہیں, اللہ نے ہمیں تو وہ طاقت بخشی نہیں ہے, تو ہمیں بھی کوئی نشانی بتا دے کہ ہمیں بھی پتہ چل جایا کرے کہ یہ بندہ انسان ہے, یہ شیطان ہے. جو بندہ رات کے اس پہر میں مقدر کی طرح جاگ رہا ہے وہ جملہ سمجھے گا. معصوم نے مسکرا کے فرمایا جہاں کہیں ایسا شک ہو, ہمارے دادے علی کے فضائل پڑھنے شروع کر دیا کرو. سامنے والا چہرہ کھل جائے تو سمجھنا انسان کا بچہ بیٹھا ہے, اگر چہرہ بگڑ جائے سمجھنا شیطان کا. فضائل علی سے پہلا حملہ کیا اس نے, پاک سید عزت عطا. پہلا حملہ کیا اس نے آ کے نبی کی دروازے پہ دستک دی. اندر سے بی بی حاضرہ نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا بی بی پوچھنے آیا ہوں حضرت ابراہیم کہاں ہے؟ بی بی نے کہا دوست کے گھر دعوت پہ گئے, کیونکہ حضرت ابراہیم یہی بتا کے گئے. باہر سے دیکھ کے کہنے لگا بی بی دعوت کوئی نہیں ہے, چھری لے کے گیا ہے, تیرا بیٹا سیوا کرنے لگا. بی بی نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ خواب آیا. ماں تھی, کلیجہ تڑپ گیا. تو پھر بی بی جلدی کر, سوچنا, دروازہ کھول, گھر سے نکل, دروازہ کھول, گھر سے نکل, دروازہ کھول, گھر سے نکل. پردے کے پیچھے کھڑی اسماعیل کے ماں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, خدا تجھ پہ لعنت کرے, تو شیطان بول رہا ہے. اس کا بی بی تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے پہ گھر سے نکالے, کل بھی شیطان تھا آج بھی. تو نے نبی کی بیوی کو نکالنے, تو شیطان ہے. اب جب پہلے شیطان کو کنکر ماری جاتی ہے تو صرف شیطان کو نہیں لگتی, ہر اس بندے پہ لعنت ہوتی ہے جس نے جس دور میں جس بھی نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے پہ گھر سے نکالا. اب یہ وہاں سے تو لعنت لے کے واپس آ گیا, اب حضرت ابراہیم کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. حضرت نے کہا کون ہے؟ کہنے لگا ہمدرد ہوں تیرا. کیوں آ رہا ہے میرے پیچھے؟ یہ معصوم سا بچہ لے کے کہاں جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا قربان کرنے جا رہا ہوں. کیوں؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں نے خواب دیکھا, میں نے خواب کی تعبیر کرنی ہے. کہنے لگا جانے دے ابراہیم, خواب تو ہم بھی دیکھتے ہیں, ہم نے تو کبھی بیٹے سپاہ نہیں کیے. اتنا کہنا تھا, ابراہیم نے یوں پھیرتے ہوئے زمین پہ جھک کے پتھر اٹھائے, لا حول ولا قوت, وہ تو شیطان ہے. کہنے لگا ابراہیم تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے. بندہ تو ہوتا ہی. اب جب دوسرے شیطان کو کنکر ماری جائے تو شیطان کو نہیں لگتی, ہر اس کردار پہ لعنت.
جس نے جس دور کے نبی کو اپنے جیسا سمجھا. اور بعض بندے اتنے مظلوم ہیں کہ مار بھی خود رہے ہوتے ہیں. کہا گیا بریک مجمع، لگ بھی خود رہا. اب اس نے تیسرا حملہ کیا جناب اسماعیل پہ. جناب ابراہیم قربان گاہ کو صاف کر رہے تو جو اسماعیل کے پاس آ کے بیٹھ گیا. حضرت اسماعیل کا دامن ہلایا. حضرت اسماعیل نے دیکھا ہاں کون ہے تو؟ کیا لگا اسماعیل پاپا ذبح کرنے لگا ہے، بچ جا، زندگی بچا، ماں دروازے پہ انتظار کر رہی ہے، جلدی چلا جا. اسماعیل کا باپ کیا سوچے گا کہ اگر جھوٹ باپ کو بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپے میں ذہن کام نہیں کرتا، اتنا کہنا تھا بچپن کے نبی کو جوانی والا چلا رہا ہے. لا حول ولا قوت. تو نے کیسے پہچانا؟ میں جب نبیوں کے دماغ میں شک کرے انسان نہیں ہوتے شیطان. تو نے نبی کے دماغ میں، تو انسان نہیں تو شیطان. اب خدا نے کہا قیامت تک کے لیے اس تینوں کرداروں پہ لعنت کرو. حضرت ابراہیم نے قربانی والی جگہ کو صاف کیا، اسماعیل کو لٹایا، آنکھوں میں پٹی باندھی، پاؤں میں رسی باندھی، جیب سے چھری نکالی، بیٹے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، گردن پہ چھری رکھ کے چہرے کو پھیرا، تیز چھری چلائی، گرم لہو ہاتھ میں آ کے پڑا، جلدی سے پٹی کھولی، دیکھا تو دمبا تڑپ رہا. اسماعیل پاس وہ آس مانگا، میرے اللہ قربانی قبول کیوں نہیں کی؟ میں اٹھ جا، خلیل ہے عاشق نہیں. میرے مالک عاشق کیوں نہیں؟ فرمایا پٹی کیوں باندھی؟ میرے اللہ میرا بیٹا تھا. فرمایا میری محبت میں دوسری محبت آئی کیوں؟ تجھے نہیں پتا میں لا شریک ہوں، میں شرکت برداشت نہیں کرتا. ابراہیم کے ہاتھ میں بیٹے کا لہو تھا، منہ آسمان کی طرف کر کے کہا اب آنکھوں کے سامنے بیٹا ذبح کروں؟ یا تو باپ نہ بناتا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے کہا انتظار کر، دکھاؤں گا میں تیری قربانی کو ذبح عظیم میں بدل رہا ہوں. ابراہیم انتظار کرتا رہا. 10 محرم ادھر حسین نے اکبر کے جگر سے برسی کا پھل نکالا. آواز پروردگار آئی، ہاں ابراہیم تو نے کہا تھا کہ ایسے باپ کون سے ہوتے ہیں. ابراہیم نے دیکھا نہ حسین کی آنکھوں میں پٹی، نہ اکبر کے پاؤں میں رسی. ابراہیم کی آواز آئی، اٹھ اسماعیل واپس چلیں، یہ اور ہیں ہم اور. صرف اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھنے کا نشان تھا. اسماعیل گھر آئے، ماں کو ساری کہانی سنائی. اماں میں لیٹ گیا تھا، اماں میرا ارادہ تھا کہ چھری چل جائے، اماں اللہ نے مجھے بچا لیا. تفسیر قرآن کہتی ہے ماں اپنی جگہ سے اٹھی، روک دی اسماعیل گلے کے بٹن کھول، مجھے وہ جگہ دکھا جہاں چوری رکھی تھی. اسماعیل نے جگہ دکھائی، ماں نے 7 بوسے لیے. کتابیں کہتی جتنی دیر ہاجرہ زندہ رہی روز اسماعیل کی وہ جگہ چومتی، سجدہ شکر کا ادا کر کے دی میرا شکر ہے میرا لال بچ گیا. اگر چھری چل جاتی تو میں بیٹے سے پہلے ہی مر جاتی. آواز پروردگار آئی، ہاجرہ انتظار کر میں تجھے کوئی ماں دکھاؤں گا. ادھر ہاجرہ کربلا کے ٹیلے پہ کھڑی تھی، جب 70 قدم کے فاصلے پہ زینب نے سر پہ قرآن رکھا. حسین کی آواز آئی زمین نیچے ہو جا، آواز آئی اونچی ہو میں حسین کا سجدہ دیکھوں. ضربیں چلتی رہی، بہن دیکھتی. وہ مسلمان جہاں نبی کا بیٹا بچ گیا، وہ بات تجھے یاد رہی. یہ میرے بدیا، میرے لیے سعادت ہے کہ میں مخدومہ کے شہر میں کھڑا ہوں، جس بی بی کے نام کے ساتھ یہ شہر منسوب ہے اور جن کی دہلیز کی عطا ایک ذاکر میرے ساتھ منبر پہ ہے.
یہ وہ علی کی مظلومہ بیٹی ہے جو کربل سے پہلے اجڑی ہے. شام نہیں جا سکتے، عراق نہیں جا سکتے، اس بی بی کے حرم میں ضرور جائے گا. یہ بھائیوں سے بھی دور ہے، یہ بابے سے بھی دور ہے. پتہ نہیں کس کی یاد میں اتنا تڑپی ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن، علی کی ہر بیٹی بڑی عزت والی ہے، لیکن علی کی ہر بیٹی نے کربلا میں صرف بیٹے دیے. یہ تیرے حصے کی لاہور والی ملکہ وہ ہے جس نے شام میں غریباں ایک بیٹی بھی دی ہے. صدا سے معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. جب شام میں غریبہ خیموں کو آگ لگ گئی تھی نا، اور علی کی بیٹی یتیم اکٹھے کر رہی تھی، یہ تیری لاہور والی ملکہ روتی روتی علی کی بیٹی کے قدموں پہ آئی، رو کے کہتی میں نے جتنی اولاد قربان کی ہے میں نے کبھی بھی دوبارہ قربانی کا اجر نہیں مانگا. بی بی تیرے قدموں میں بیٹھ کے تجھ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں. بی بی میں پوری کربلا چھان آئی ہوں، مجھے میری بیٹی نہیں ملی، مجھے مسلم کی بیٹی نہیں ملی. اتنا جملہ کہنا تھا، علی کی بیٹی نے ایک خیمے کی لکڑی اٹھائی، ساتھ بی بی کلثوم کو لیا. بی بی آدھی رات کو کربلا کے جنگل میں چلی، رو کے فرات کے کنارے پہ آئی، آواز دے کری غازی کہیں مسلم کی بیٹی تو نہیں دیکھی، یا بغیر بازوؤں کے لاش تڑپی. آواز آئی تھوڑی دیر پہلے اجازت دے دیتی، نہ پہرے دیتی نہ یتیم ڈھونڈتی. بی بی روتی روتی وہاں گئی جہاں حسین کی لاش تھی، رو کے دی حسین کہیں مسلم کی بیٹی تو نہیں دیکھی. چلتے چلتے میں بہنوں کے لیے ایک جملہ پڑھوں، یا کلثوم بی بی کی آواز آئی علی کی بیٹی ایک لمحے کے لیے آگ ادھر لا. بی بی نے مشعل کو قریب کیا، آواز آئی وہ سامنے دیکھ. بی بی نے دیکھا مسلم کی بیٹی کے سینے پہ گھوڑے کے سموں کے نشان تھے. آواز آئی پردیس میں مسلم کی بیٹی. قبر بنائی علی کی بیٹیوں نے. کتنی بڑی مظلومہ ہے جس کی بیٹی کربلا سب سے پہلے اجڑ گئی. لوگ ہم سے کہتے ہیں شیعہ عید نہیں کرتے، ہم کریں تو کریں کیسے؟ جو عید گزری اس پہ علی کی بیٹیاں یتیمہ ہوئی. جو آ رہی ہے اس میں لاہور والی ملکہ اجڑ گئی. منزل شراب کے سامنے سے حسین کا قافلہ گزرا، 4 نہیں تو 5 منٹ میں مجلس تمام کر دیا. حسین نے روتے روتے قافلہ روکا. حسین ایک ٹیلے کے پیچھے چلے گئے. کافی دیر تک حسین واپس نہ آئے. علی کی عالیہ بیٹی نے اما فضا جی بی بی غازی بلا. عباس بی بی کی اماری کے قریب آئے. بی بی کی آواز آئی غازی کافی دیر سے حسین نہیں دیکھا میں نے. آواز بی بی سٹیلے کے پیچھے گیا، میں نے پیچھے جانے کی کوشش کی، مجھے انگلی کا اشارہ کیا رک جا. بی بی میں امر امام کا پابند میں رک گیا. فرمایا میں اول الامر کی بیٹی امر دیتا ہوں. میرا دل گھبرا رہا ہے. جب ایک حسین کہاں ہے؟ اس پہر میں ہائے بھی کر دو تو تمہارا بیٹھنا ہی رونا ہے. چلتے چلتے غازی کا گھوڑا جب ٹیلے کے پیچھے کا دور کربلا کا غریب ریت میں بیٹھا ہوا تھا، سر سے امامہ اترا ہوا تھا، حسین کی داڑھی میں ریت تھی. غازی کو آتے دیکھا، حسین نے جلدی سے آنسو صاف کیے. ابھی حسین کے ہاتھ آنکھوں سے ہٹے نہیں یا غازی کے ہاتھ قدموں پہ آئے. روکا تھا تجھے ماں کے پہلو کا واسطہ، مجھے بتا تجھے جنگل میں رلایا کس؟ مجھے بتا تو کیوں رویا؟ مجھے بتا تیرے رونے کی وجہ کیا؟ جو رو رہے ہو اتنی چیخیں اتنی ہے، یہ عقیدت کا رونا. حسین مولا کی آواز غازی نہیں. عباس چل اٹھ. حسین چلے. مرزا اطہر لکھنؤ والے لکھتے ہیں کہ عباس پیچھے پیچھے. حسین نے دیکھا کہ غازی کے قدم کانپ رہے. فرمایا غازی کیا ہوا؟ مولا میری منت ہے، آپ کو بلایا ہے علی کی بیٹی نے، آپ نے جانا ہے ہماری کے قریب، بی بی نے کرنی ہے آپ کے چہرے کی زیارت.
اگر علی کی بیٹی نے آپ کی آنکھ کی سرخی دیکھ لی اور مجھے بلا کے پوچھ لیا تو بھی زندہ تھا اور حسین بھی روتا رہا، پھر مجھے اتنا بتا تیرے ماں کے کرتے سینے کا فائدہ کیا؟ اتنا جملہ کہا یا حسین رک گئے بلا تشبیہ۔ حسین کی آواز ہے عباس کیا چاہتا ہے؟ مولا پوچھنا چاہتا ہوں کیوں رویا؟ اب جوان ماتم کی تیاری کرنا جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، اتنا جملہ کہنا تھا۔ سخی عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کریم کربلا کی آواز ہے عباس سن، میں تجھے اس لیے نہیں بتا رہا، میں ہوں بابے کے صبر کا وارث، تو ہے بابے کی تلوار کا وارث، میں صبر کر چکا ہوں، تو صبر کر لے گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، غازی کا امامہ زمین پہ گر گیا، رو کے کہنے لگا آج جنگل میں مجھے صرف اتنا بتائیے میں نے صبر کرنے کتنے؟ 19 رمضان میرے بابے کے سر پہ ضرب لگی، میں منتیں کر کے کہتا رہا کہ قاتل ابھی کوفے میں مجھے میری تلوار دے دے، تو نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھے گا، میں غریب ہوں، میں صبر کر گیا۔ 28 سفر میرے مرے کے جنازے پہ تیر چلتے رہے، میں رو رو کے بہن بھائیوں کی منتیں کرتا رہا مجھے میری تلوار دو۔ کون حسن کو دفن نہیں ہوتا؟ دونوں بہن بھائیوں نے میرے بازو تھام کے کہا ہم غریب ہیں، میں صبر نہیں کر گیا۔ 26 رجب کو ولید کے دربار میں آپ کے سر کا نام لیا گیا، میں رو رو کے کہتا رہا انگلی کا اشارہ کر کس کتے نے تیرے سر کا نام لیا ہے؟ تو نے کہا میں غریب ہوں، میں چپ کر گیا۔ اور 28 رجب کو علی کی بیٹیاں مدینے سے نکلی، میں رو رو کے کہتا رہا اوے علی کی بیٹیاں مدینے رہنے دے، ایک تلوار مجھے دے دے، ایک محمد حنفیہ کو دے، ایک مسلم کو دے، ایک اکبر کو دے، اگر شام سے پہلے کوفے کے صدر دروازے پہ تیرا علم نہ لگاؤ مجھے علی کا لا۔ کہاں کہاں صبر کروانے، تم سیدوں نے غازی کو آزمانا کتنا ہے۔ اتنا جملہ کہا عباس جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، بلا تشبیہ میرے بادشاہ سے تڑپے۔ حسین نے یوں سینے سے لگایا، یوں بازوؤں کے حصار میں لگا، غازی حوصلہ، عباس حوصلہ، میرا لال صبر، ابھی تو بڑے صبر کرنے، عباس حوصلہ کر۔ عباس کی آواز ہے مجھے صرف اتنا بتائیں آپ کیوں روئے؟ فرمایا عباس پھر وعدہ ہے تو صبر کرے گا؟ فرمایا بقیہ والی زہرا زامن میں صبر کروں گا۔ جو بندہ ماتم کے راستے سے آیا ہے، حسین کی آواز ہے میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ عباس کے دونوں ہاتھ کمر پہ آئے، عباس روکا تھا کوئی کسرے امارہ کی چھت ہے، کوئی غریب مسافر ہے، اس کے ابرو کٹے ہوئے ہیں، اس کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھوں میں ہنسیاں ہیں، اس کے پاؤں میں رسیاں ہیں، کبھی مدینے کو دیکھتا ہے کبھی مکے کو دیکھ رہا ہے۔ حسین کی آواز ہے عباس غور سے پہچان۔ عباس نے آنسو صاف کیے، روکتا ہے کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئی، اور میری بہن کا گھر تو نہیں اجڑ گیا، اور میرا غریب مسلم تو نہیں ہے۔ آواز آئی پہچان یہ مسلم ہے۔ آواز دے کے غازی نے کہا تجھے تیری ماں کا واسطہ میں جنگ نہیں کرتا، ایک بار کوفے پہنچا۔ حسین روکے دے کرے گا کیا؟ فرمایا پردیس میں جنازہ کون اٹھائے گا، پردیس میں لاش کون اٹھائے گا؟ حسین کی آواز آئی اب ذرا زمین پہ دیکھ۔ غازی کی آواز آئی انگلیاں ہٹا۔ ایک کالے برقع والی بی بی کوفے کی گلیوں میں رو رو کے کہہ رہی ہے آؤ میرے حسین کا وکیل، آؤ میرے غریب کا سفیر، آؤ میرا کربلا کا شہید۔